کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنا بندے پر اللہ خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایک بندہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ پڑھی ہے حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے سفر کرنا ہے دوسرے علاقے کا، اس کے پاس ایک سواری، میری بات کو ذرا غور سے سننا، یہ نکتے کی ایک بات ہے، اللہ بندے پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک بندے نے سفر کرنا ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، سواری پر ہی اس کا سارا سامان ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہر طرح کا اس کا سامان سارے کا سارا سواری کے اوپر پڑا ہے۔ اب وہ سواری لے کر ریگستان سے گزر، ریگستان آپ سمجھ رہے ہیں نا، بچوں کو تو شاید نہیں پتا ہوگا، باقی لوگوں کو پتا ہے، ریگستان اس علاقے کو آ جاتا ہے جہاں پر سائے کی جگہ نہیں ہوتی، اور ریگستان کے اندر کچھ دلدلیں بھی بنی ہوتی ہیں کہ ریت ہی ریت نظر آتی ہے، اگر کوئی پاؤں رکھتا ہے تو ریت کے اندر ہی چلا جاتا ہے، جیسے پانی میں بندہ ڈوب جاتا ہے نا، اسی طرح خشک جگہ پر بھی بندہ ڈوب جاتا ہے۔ ریگستان کا علاقہ ایسا علاقہ ہوتا ہے۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ جا رہا تھا نا تو رستے میں اسے بھوک لگی، اس نے بڑی مشکل سے ایک سائے دار درخت تلاش کیا۔ سمجھ آ رہی نا سبھی اب آپ کو؟ کوشش میں کرتا ہوں کہ ہر ایک بات آپ تک سمجھ آ جائے، میں تیز نہیں پڑھتا یا وہ کام نہیں کرتا جسے آپ سمجھ رہے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے، ہر بندے کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمارا اسلام محبت کا اسلام ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا دین کتنا پیار والا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی ایک بات۔ آقا فرماتا ہے اس بندے نے نا بڑی مشکل کے ساتھ ایک سائے دار درخت تلاش کیا، اس درخت کے نیچے چلا گیا، اس درخت کے نیچے اس نے جا کے اپنی سواری کو بٹھا دیا، اوپر سے کھانے کا سامان اتارا، نیچے رکھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے بس تھکا ہوا تھا، ریگستان کا سفر کر رہا تھا، تھکا ہوا تھا، اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا سائے میں۔ جب وہ سو گیا نا، جب اس کی آنکھ کھلی، اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اب آگے آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کی سواری اس کے پاس موجود نہیں تھی تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سارا انتظام ہی اس کے پاس اس سواری کے اوپر پڑا ہوا تھا، اب کوئی چیز بھی اس کی حفاظت کی اس کے پاس نہیں رہی، وہ سواری اس کی غائب ہو گئی، وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، سواری تلاش کرتا ہے، لیکن 1 دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، 3 دن بھی گزرے، حتیٰ کہ 10 دن گزر گئے، وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور اب اپنی موت کے انتظار میں ہے۔ سارا دن سواری تلاش کرتا ہے، رات ہوتی ہے، بسترا نہیں ہوتا، درختوں کے اوپر چڑھ کے سو جاتا ہے، اگر میں زمین پہ لیٹ گیا تو مجھے کوئی درندہ کھا جائے گا، کوئی جانور نقصان پہنچائے گا، درختوں کے اوپر چڑھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن، حتیٰ کہ 10 دن گزر گئے۔ اب وہ موت کے انتظار میں ہے، کب مجھے موت آئے گی، میں نے مر تو جانا ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ سواری میرے پاس نہیں، سفر بڑا باقی ہے، ابھی بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی ہے۔ اب وہ سو رہا ہے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے نا، جب رب بندے کی توبہ سن کے جتنا خوش ہوتا ہے وہ سماعت کیجئے۔ اب اس بندہ درخت پہ ایک چڑھا سو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی نا، اس کی سواری اس کے سامنے آ گئی۔ 10 دن تلاش کرنے کے باوجود سواری نہیں ملی، اب وہ سویا، اچانک اس کی گم شدہ چیزیں اسے مل گئیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، بہت زیادہ خوش ہوگا نا، ایسے ہی ہے نا، بولو یار، ایسے نا بہت زیادہ۔ صحابہ سے سرکار نے پوچھا کتنا خوش ہوا، کسی نے کہا یا رسول اللہ جتنا بڑا پہاڑ ہے نا اتنا وہ خوش ہو گیا ہوگا، کسی نے بازو کو پھیلا کے کہا اتنا خوش ہو گیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ کہا کیسے؟ فرمایا جب بندے کو ہوش آئی نا، آنکھ کھلی، وہ خوش ہوا، اتنی اسے مزہ آیا، اتنا لذت آئی کہ وہ اپنے خوشی کے مارے اپنی خوشی کو سما نہ سکا۔ اس کی زبان پر اسے یہ نہیں پتا چلا، مثال کے طور پہ اسے خوش اتنا ہو گیا کہ اتنا مدہوش ہو گیا، اس کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ یہ تھے کہ اے میرے رب، میں تیرا خالق ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ نہیں، یہاں پر اللہ اکبر۔ اس بندے نے کیا کہا کہ اے میرے رب، میں تیرا خالق ہوں، حالانکہ یہ بات بنتی نہیں ہے، اے میرے رب میں تیرا خالق ہوں، تو میرا بندہ ہے، کیا بات ہے تیری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نے ایسے کہا، یا رسول اللہ کیوں، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آقا فرماتے ہیں وہ خوشی اتنا ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا میرا مقام کیا ہے، میرے رب کا مقام کیا ہے، اتنا وہ خوش ہو گیا۔ جب بندہ اتنا خوش ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پھر جتنا رب خوش ہوتا ہے اس بندے سے بھی زیادہ رب خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔